السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت محترم عنایت اللہ التمش کی تحریر کردہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شمشیر بے نیام۔ یہ کتاب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ پر تحریر کی ہے۔ انہوں نے اسلام کے لیے کتنی جنگیں لڑیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے فارسیوں اور رومیوں کی ٹڈل فوج کو مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ کس طرح سرنگوں کیا۔ آج تک تاریخ اس پر انگشت بدندہ ہے کہ اتنے کم لشکریوں، جنگی ساز و سامان کی کمی کے باوجود اتنی بڑی اور جنگی ساز و سامان سے لدی پھندی افواج کو کیوں کر شکست و ریخت سے دوچار کیا۔ یہ کتاب اگرچہ ایک ناول کی صورت میں ہے لیکن اس کے واقعات تاریخی حوالوں کے ساتھ ہیں۔ بس لفاظی ایسی کی گئی ہے کہ پڑھنے والے کو اس میں چاشنی ہو، لیکن لفاظی کے ساتھ تاریخ اسلام کے عروج اور فتوحات کو پڑھنے میں دلچسپی رکھنے والے احباب کے لیے بہت ہی دل موہ لینے والی کتاب ہے۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ 8ویں ہجری میں مسلمان ہوئے تھے۔ سیدنا خالد اور ان کے چچا سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما اکٹھے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے اسلام کے بعد جس پہلی جنگ میں حصہ لیا وہ غزوہ موتا ہے، بلکہ اس کو غزوہ نہیں سریہ کہنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دور کے لیے ائمہ نے اصطلاح بنائی ہے جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل تھے وہ غزوہ ہے، لیکن جس میں آپ خود شامل نہ تھے لیکن اپنے اصحاب کو تیار فرما کر کسی کی سرکوبی کے لیے بھیجا وہ سریہ ہے۔ یہ اصطلاح صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران لڑی جانے والی جنگوں کے لیے استعمال ہوئی، ورنہ بعد میں تمام جنگوں کو غزوہ ہی کہا گیا۔ جنگ موتا وہ پہلی جنگ تھی جس میں سیدنا خالد رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ 2000 کے اس لشکر کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ کو سونپی تھی اور ہدایت کی تھی کہ سیدنا زید کی شہادت کے بعد سیدنا جعفر کو قیادت سونپی جائے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو ان کے بعد سیدنا عبداللہ بن رواحہ کو قیادت سونپی جائے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو جس کو تم لوگ اپنے لیے مناسب سمجھو اس کو امیر منتخب کر لینا۔ یوں قیادت کی منتقلی اور یکے بعد دیگر امراء کا تقرر کسی خاص وجہ سے نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی لشکر کو بھیجتے تو ایسی ہی ہدایات کے ساتھ بھیجا کرتے تھے۔ اندازہ یہ تھا کہ شاید مقابل میں کوئی لشکر ہی نہیں آئے گا، اور اگر آیا تو آسانی سے اس کو زیر کر لیا جائے گا، لیکن وہاں مقابلہ بڑا سخت پڑا۔ یہ کے بعد دیگرے پہلے سیدنا زید بن حارثہ شہید ہوئے، پھر سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور پھر سیدنا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ راضی ہو۔ تینوں امراء کی شہادت کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قیادت سنبھال لی۔ مجموعی صورتحال کو ملاحظہ کرتے ہوئے انہوں نے لشکر کو بڑی حکمت سے ایسی ترتیب میں کیا کہ دشمن کے لیے مسلمانوں کا مزید نقصان کرنا ممکن نہ رہا اور لڑائی بنا کسی فیصلہ کے اختتام پذیر ہوئی۔ اپنے لشکر کی حالت کو ملاحظہ کرتے ہوئے سیدنا خالد بن ولید نے باقی ماندہ جمعیت کو بحفاظت مدینہ واپس پہنچانا ہی مناسب سمجھا۔ اسی جنگ کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد کو سیف اللہ المسلول کا لقب عطا فرمایا تھا۔ یہ کتاب سیدنا خالد بن ولید کی زندگی پر عنایت اللہ التمش کی ایک بہت ہی زبردست لازوال تاریخی تحریر ہے۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ مختصراً اس تحریر کے خالق جناب عنایت اللہ التمش کی زندگی کے بارے میں چند ایک گزارشات عرض کر دوں۔ نام عنایت اللہ اور التمش بطور لقب استعمال کرتے تھے۔ راجپوت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ 1 نومبر 1920 میں گجر خاں میں پیدا ہوئے۔ اپنے وقت اور علاقہ کے حساب سے اس وقت عنایت اللہ التمش نے میٹرک مکمل کر لیا۔ میٹرک کے بعد 1936 میں انہیں آرمی ٹریننگ کے بعد انگریز حکومت نے فوج میں بھرتی کر لیا اور بطور کلرک ان کو ذمہ داری سونپی گئی۔ 1944 میں انگریز سامراج کی طرف سے
جنگ عظیم دوئم کے سلسلہ میں جاپانیوں سے جنگ کے دوران قیدی بنا لیے گئے، لیکن وہاں کیمپ سے چند ساتھیوں کے ہمراہ فرار ہوئے اور 2 سال تک مختلف خطرناک جنگلوں میں زندگی کی صعوبتوں سے نبرد آزما رہے۔ بالآخر 2 سال بعد اپنے دوستوں کے ساتھ آج شامل ہوئے۔ انہی دنوں ملایا یعنی انڈونیشیا اور ملائیشیا میں مسلمانوں نے آزادی کی تحریک برپا کر رکھی تھی۔ انگریز سامراج نے ان کے دستوں کو اس تحریک کو کچلنے کے لیے ملایا بھیجا، لیکن عنایت اللہ التمش کو گوارا نہ ہوا کہ انگریزوں کے لیے اپنے ہی مسلم بھائیوں کے خلاف جنگ کریں۔ انہوں نے فوج سے بغاوت کرتے ہوئے فرار ہو گئے اور ملایا میں مسلم آزادی تحریک میں جا شامل ہوئے۔ اپنی تربیت اور جنگ کے تجربہ کی بنا پر عنایت اللہ التمش اور ان کے چند ساتھیوں کے تحریک میں شامل ہونے پر تحریک کو کافی فائدہ ہوا۔ پھر 1947 کو جب پاکستان معرض وجود میں آ چکا تھا تو جو بھی لوگ فوج کو چھوڑ کر ملایا کی تحریک آزادی میں شامل ہوئے تھے ان کو پاکستان نے اپنی شہریت دی اور عنایت اللہ صاحب 1948 کو پاکستان واپس تشریف لے آئے۔ پاکستان میں آ کر پاکستان ایئر فورس میں بطور کارپورل بھرتی ہو گئے۔ جنگی تجربہ اور انتظامی امور کی آگاہی کی بنا پر نوزائیدہ پاکستانی فورسز کی کافی خدمت کی۔ عنایت اللہ صاحب کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ وہ ایئر فورس کے اس اولین دستہ میں شامل تھے جنہوں نے پشاور میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو سلامی پیش کی۔ ادبی طور پر عنایت اللہ التمش کی بے شمار تحریریں ہیں۔ اگر کہا جائے کہ مغربی ادب کو چھڑا کر اردو ادب کی طرف متوجہ کرنے والے اولین ادیبوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ کتابوں کی صورت میں 100 سے زائد ان کی شاندار تحریریں ہیں، جن میں سے چند ایک کا نام عرض کرتا ہوں۔ یہ چند ایک تاریخی ناول ہیں۔ ایک تو یہ ہے جس کو میں آپ لوگوں کے سامنے خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، شمشیر بے نیام، یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، اور نیل بہتا رہا، یہ بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ حجاز کی آندھی اور ایک بت شکن پیدا ہوا، یہ کتاب 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ داستان ایمان فروشوں کی، یہ بھی 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ فردوس ابلیس، یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ ساری تاریخی ناولز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے تاریخی ناول ہیں، بہت سے معاشرتی موضوعات پہ ہیں، اور دیگر موضوعات پہ بھی بہت کچھ آپ نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اخبارات اور جرائد وغیرہ بھی شائع کیے جو اس وقت احاطہ میں نہیں آ سکتے۔ اگر ان سب کو گننے بیٹھ گیا تو گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی۔ عنایت اللہ صاحب کو سن 1999 کے اوائل میں فالج کا عرضہ لاحق ہوا اور اسی سال نومبر تک اسی بیماری کی حالت میں ہی اپنی تحریر کے سلسلہ کو جاری ساری رکھا۔ خود بستر علالت پر پڑے ہیں لیکن اپنے ساتھ معاون کو بٹھا کر تحریر نوٹ کرواتے جاتے ہیں۔ بالآخر قلم و کرتاس کا یہ سورج 16 نومبر 1999 کو غروب ہو گیا اور اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف کوچ کر گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی انسانی لغزشوں سے درگزر فرما کر انہیں اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ دے۔ اگلی قسطیں انشاءاللہ شمشیر بے نیام شروع کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔